سب بینکوں کی ہوتی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو ان سے لے لیتے ہیں, اس کے بعد منتھ میں جو ہے وہ انسٹالمنٹ بنا کے ان کو واپس کر دیں گے. ٹو کنٹرول انفلیشن, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی ہے, یہ بھی اس کے فنکشن میں آتا ہے. اور یہ کیسے کرے گا, مانیٹری پالیسی کو لگائے گا اور ریٹ آف انٹرسٹ کو کیا کر دے گا, بڑھا دے گا, بوسٹ کر دے گا. جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھے گا تو منی سپلائی کم ہو جائے گی, اور جب منی سپلائی کم ہوگی تو اکانومی میں پیسہ کم آئے گا, تو اس سے جو ہے انفلیشن کنٹرول ہوگی. پروموٹ اسلامک بینکنگ سسٹم, اب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامک بینکنگ سسٹم کا بھی نظام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے. وہاں پر آپ کو ایک کیبن الگ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے بھی ہوگا, لیکن کچھ بینک ویسے ہی الگ کر دیے, جیسے بینک اسلامی الگ کر دیا ہے. اسلامک الفلاح بینک جو ہے, سوری کس میں سبمٹ ہوتی ہے, الفلاح, وہ بھی ایک اسلامک بینکنگ سسٹم میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میزان بینکنگ سسٹم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامک بینکنگ سسٹم میں آتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ سارے کا سارا بینک اسلامک ہے, نہیں, وہاں پر کوئی ایک کاؤنٹر ہے کہ جو اسلامک بینک کے اکارڈنگ چلے گا کہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ اپنے پیسہ جمع کروانا چاہتا ہے, اس کے اوپر کوئی سود نہیں لینا چاہتا, تو وہ جا کے اس کاؤنٹر پہ ڈپازٹ کروا سکتا ہے. یا وہ ایسا پیسہ جو کہ اسلامک قوانین کے مطابق ہو, جس میں مضاربہ, مشارکہ, اجارہ وقتنا, یہ قوانین ہیں اسلامک کے, تو وہاں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیسہ ڈپازٹ کروا سکتا ہے یا وہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, تو اکثر یہ چیزیں آتی ہیں کہ قسطوں پہ چیزیں لینا یہ جائز ہے یا نہیں جائز. تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم اجارہ دیکھیں تو اجارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ اتنے کی چیز میں خریدوں گا, لیٹ سپوز بینک آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گاڑی میں 15 لاکھ کی خرید کے آپ کو 18 لاکھ کی بیچوں گا, کیا آپ کو یہ بارے میں کھاتی ہے یا نہیں کھاتی, مینس کہ آپ اگر میں 15 لاکھ کی خرید کے 3 لاکھ اوپر اپنا پروفٹ رکھوں اور 18 لاکھ کی آپ کو بیچوں, تو کیا آپ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہتے ہیں جی اگر تو وہ ریڈی ہے تو اٹس اوکے. پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا پینلٹی نہ ہو, وہ 15 کا 18 ہی ہو, 18 کا 10 روپے بھی ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ آپس کے لین دین ہے کہ بھائی وہ انسٹالمنٹ میں لے گی آپ سے, سارے ایک ساتھ پیسے لے, اگر تو وہ بتا کے آپ سے پروفٹ لیتا ہے تو یہ کیا ہے, جائز ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پیسے لے لیں, اور وہ آپ پہلے خود چیز خریدے گا, خرید کے آپ کو کہے گا کہ بھائی میں اتنے کی بیچوں گا, اگر خریدنی ہے تو لے لیں, اور یہ ہم جو ہے وہ پیسے کی مدت رکھ لیتے ہیں. اور یہ تو اسلام میں جائز ہے کہ پیسہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں, کوئی چیز خرید کے ایک مدت طے کر لیں اگر دونوں راضی ہیں. اس کے علاوہ پروفٹ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید کے لائیں اور ایکسٹرا پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے اتنے کی خریدی, اتنا پروفٹ لینا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو یہ چیز اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز یہ ہوتا ہے کہ بینک نے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو اس کے اوپر بھی پینلٹی پڑ جاتی ہے, یا اس کے اوپر 5% یا 10% ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر اسلام میں اسے منع کیا گیا. پروموٹ ایکسپورٹ اینڈ ڈسکریج امپورٹ, گورنمنٹ کیا کرے گا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا کہ پروموٹ کرے گا ایکسپورٹس کو اور ڈسکریج کرے گا